بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا اللہ الحمد للہ الذی کلت الألسن عن غایت صفتہ والعقول عن کنہ معرفتہ وتواضعت الجبابرۃ لہیبتہ وعنت الوجوہ لخشیتہ وانقاد کل عظیم لعظمتہ. ثم الصلاة والسلام علی نیر الاعظم نتیجۃ العالم جد الحسن والحسین مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد عجل فرجہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الراسخین فی العلم والدین. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المحکم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داود اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بر محمد وعلیہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا حسین آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ سے بلا و مصیبت کو دور فرمائے، آپ میں جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرمائے، جو با اولاد ہیں ان کی اولاد کو پروان چڑھائے. آپ حضرات میں جو مقروض ہیں خدا ان کو قرضے سے بخشش فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بیمار ہیں صدقے میں بیمار کربلا کے ان کو صحت کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے. جن مومنین نے مجھ سے التماس دعا کی کہا ہے خدا ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے. ہماری ماں بہنیں جو آئی ہیں خدا ان کی حاجات کو پورا فرمائے. ہمیں اور آپ کو دنیا میں زیارت امام رضا نصیب فرمائے، آخرت میں شفاعت امام رضا نصیب فرمائے. ہم اور آپ دنیا میں رہیں تو ولایت علی کے ساتھ، اور دنیا سے اٹھائے جائیں تو محبت حسین کے ساتھ. ایک مرتبہ مل کے صلوات پڑھیں محمد علیہ. میرے عزیز دوستو، یہ سلسلے کی مجلس جو کہ حسین علیہ السلام کو ہم وارث انبیاء کیوں کہتے ہیں اور وارث کہہ کے سلام کیوں کرتے ہیں، جبکہ امام حسین علیہ السلام کسی لحاظ سے بھی ان کی فوری بلا فصل اولاد نہیں ہے، بلکہ آدم علیہ السلام کے تو بیٹوں کے نام ہی اور ہیں. اور عرض کیا تھا کہ وارث تو وہ بنتا ہے جس کا باپ مر جائے اس کا بیٹا وارث ہے. پھر یہ ہمارا یہ کہنا کہ حسین ابن علی علیہ السلام سے زیارت وارثہ میں خطاب کر کے کہ تم آدم کے وارث ہو، تم نوح کے وارث ہو، تم ابراہیم کے وارث ہو، جبکہ امام حسین بلا فصل ان کی اولاد نہیں ہے. وراثت تو بلا فصل بیٹے کو ملتی ہے، قانون وراثت تو یہ ہے. پھر حسین کیسے وارث ہے؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک تو وراثت مادی ہوتی ہے
جو بلا فصل بیٹے کو ملتی ہے. جیسے باپ مر جائے تو اس کی جائیداد جو ہے وہ جتنے بیٹے ہیں سب میں بٹتی ہے. اس میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بیٹا فوراً اپنے باپ کی جائیداد سے حصہ لے لے گا. اگر ایک بیٹا ہے تو وہ سب لے لے گا, اگر 4 بیٹے ہیں تو چاروں میں تقسیم ہو جائے گی, اگر بیٹیاں ہیں تو آدھا مل جائے گا. یہ قانون قرآن بھی ہے, عقل بھی ہے, ہر چیز کا قانون ہے, اسے بدل نہیں سکتے. عرض کیا کہ قرآن نے کہا لن تجدوا لسنت اللہ تبدیلا. تو یہ جو میراث ہے, یہ جو ملکیت ہے, یہ مادی ہے. ایک میراث وہ ہوتی ہے جو معنوی میراث ہوتی ہے, اس میں ایک دوسرے کی وراثت لے سکتا ہے. لازم نہیں ہے کہ بیٹا ہی باپ سے وراثت لے. مثال دوں آپ کی خدمت میں, ایک عالم ہے, اس کا بیٹا علم حاصل نہ کر سکا, عالم نہ بن سکا, تو اب یہ لازم نہیں ہے کہ وہ باپ کا جو علم تھا وہ لیے بیٹھا ہو, اس کو مل جائے. نہیں, وہ اپنے محنت نہ کر سکا اور اس منزل پہ نہ پہنچ سکا تو وہ باپ کے ساتھ میراث میں شریک نہیں ہے. اور وہ شخص جس نے علم حاصل کیا ہے اور جو محنت کر رہا ہے وہ اس کے باپ کی میراث لے لے گا, حالانکہ اس کا شجرے میں کوئی تعلق نہیں ہے. اور کیا آپ حضرات کے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ فلاں شخص عالم تھا, اس کا بیٹا عالم نہ ہو سکا, لیکن دوسرے لوگوں نے فائدہ اٹھا کر, فیض اٹھا کر, زحمت محنت کر کے اور اس عالم کے علم کو اپنے سینے میں لے لیا. ایک وراثت یہ بھی ہے. ایک وراثت یہ ہے کہ خدا اپنے فضل کے لحاظ سے اس میں وہ صلاحیت دیکھ کر اسے دے دیتا ہے. جیسے خدا نے انبیاء میں ایک دوسرے نبی کو فضیلت دی ہے, وہ قرآن کی آیت بھی ہے, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. ہم نے بعض رسول کو بعض رسولوں پہ فضیلت دے دی. فضیلت سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک کو دوسرے پہ قد کے لحاظ سے بڑا قرار دے دیا, بلکہ فضیلت یہ ہے کہ بعض انبیاء کو وہ علم نہیں دیا جو بعض انبیاء کو دیا ہے. وہ میں نے عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مثلا قرآن کا یہ کہنا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا, سورہ نمل کی آیت ہے, ہم نے داؤد کو اور سلیمان کو علم دیا ہے. حالانکہ علم کا جو معاملہ تھا, کل عرض کیا تھا کہ وہ آدم کے اور ملائکہ کے درمیان میں تھا, لیکن اللہ نے انبیاء میں ان کو فضیلت دینے کے لیے اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم نے سلیمان کو بھی علم دیا اور داؤد کو بھی علم دیا. نبوت اور چیز ہے, علم اور چیز ہے. وہ نبوت الگ ہے, یہ علم الگ ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وسلیمان علما, اور انہوں نے اس علم کو لے کر ایک جملہ کہا, وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اس خدا کا فضل ہے, عدل نہیں, فضل. عدل اور چیز ہوتا ہے, فضل اور چیز ہوتا ہے. فضل کرنے میں کسی کو کوئی روک نہیں سکتا. آپ نے اپنے بیٹے پہ فضل کیا, آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, دے دیا, آپ کی مرضی. سلیمان نے کہا اس خدا کی حمد ہے کہ اس نے ہم پہ فضل کیا. کس میں فضل کیا؟ من عبادہ المؤمنین, مومنین کے اندر خدا نے ہمیں فضیلت با فضیلت بنایا. مومنین سے مراد ہم نہیں ہیں, ہم تو مجازی مومن ہیں. مومنین سے مراد آدم سے لے کر عیسیٰ تک انبیاء ہیں. انہوں نے خدا نے ہمیں با فضیلت بنایا کہ ہمیں وہ علم دیا. اب وہ کون سا علم دیا؟ پھر قرآن میں کہا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ, اللہ نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا. اگر وارث ملکیت اور مادیت پر ہے تو داؤد کے اور بھی بیٹے تھے, وہ وارث تھے. یہاں پر وراثت مادی نہیں ہے, یہاں پر وراثت معنوی ہے. یعنی کیا؟ یعنی جیسے داؤد کے ہاتھ میں آ کر لوہا موم ہو جاتا تھا, ایسے ہی سلیمان کے ہاتھ میں آ کر لوہا موم ہو جاتا تھا. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہا کہ وَسَكَّرْنَا الْجِبَالَ لِدَاؤد, ہم نے پہاڑ کو آرڈر دیا تھا کہ تو داؤد کے سامنے مسکر ہو جا,
جو داؤد باتیں کرے اس کے ساتھ شریک ہو جا، داؤد کے ساتھ تسبیح کر۔ پتھر کبھی کسی کے ساتھ بولتا نہیں ہے، تو داؤد کے ساتھ ایسا ہو جا۔ سلیمان نے کہا یہ فضیلت یا میرے باپ کو اللہ نے دی تھی یا مجھے دی ہے، یہ اپنی فضیلت کا اظہار کیا۔ تیسری فضیلت جو سلیمان کی انبیاء میں بالکل ممتاز ہے وہ یہ ہے کہ سلیمان پرندوں سے باتیں کرتے تھے۔ قرآن کی آیت ہے، آج تک اتنی دنیا نے ترقی کر لی ہے، اتنی دوربینیں نکال لی ہیں، اتنے آلات نکال لیے ہیں، پھیپھڑے کے سانس کا پتہ چلا سکتے ہیں، لیکن چونٹی کی آواز نہیں سن سکتے۔ چونٹی کی آواز کوئی بھی ڈاکٹر نہیں سن سکتا، لیکن قرآن نے کہا جیسے ہی چونٹی نے گفتگو کی تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، سلیمان مسکرا دیے۔ قرآن نے دو جملے استعمال کیے، فَتَبَسَّمَ پہلے تبسم کیا، وَضَاحِكًا پھر ہنس دیے۔ ضاحکہ عربی میں جہاں دانت کی بتی سی نظر آ جائے وہاں ضاحکہ ہے، اور جہاں پر لب آپس میں جدا ہو جائے وہاں تبسم ہے۔ قرآن نے دو جملے سلیمان کے لیے استعمال کیے۔ چیونٹی کی آواز سن کر سلیمان پہلے تو مسکرائے۔ آواز کیا تھی؟ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے۔ اس بات سے آپ متفق ہوں گے کہ کسی نبی کو بھی یہ فضیلت نہیں دی۔ ہمارے نبی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سوائے سلیمان کے کہ کسی نبی نے ادعا کیا ہو کہ میں چونٹی کی آواز سن رہا ہوں، جو سلیمان نے سنی۔ سلیمان آواز سن کر مسکرائے اور مسکرانے کے بعد پھر ہنسے۔ بتائیے آپ کیا یہ ایسا ہے؟ اب آپ کسی سائنسدان کو لائیے، اس سے کہیے چونٹی کی آواز تم سن سکتے ہو؟ وہ کہے گا جناب یہ آوازیں سنی نہیں جا سکتی۔ میرے سرکار انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ بشر کو چونٹی کی آواز سنوا دے، یہ تو رحمان کے اختیار میں ہے کہ وہ حیوان کی آواز معصوم کو سمجھوا بھی دیتا ہے اور سنوا بھی دیتا ہے۔ اور کیا آپ نے اس میں فضیلت ہے، یہ اور انبیاء کے پاس نہیں تھا۔ آپ بتائیے، سلیمان نے وادی سے اترنا شروع کیا اور کسی نے اس آواز کو نہیں سنا سوائے سلیمان کے۔ مانا پرندوں کی، حیوانات کی، حشرات الارض کی آواز غیر معصوم نہیں سن سکتا، سننے کے لیے معصوم کے کان ہونے چاہیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ایک نہیں بلکہ 14 معصومین جب بھی چاہتے تھے جس کی بات چاہتے تھے سن لیتے تھے۔ اور کیا آپ نے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اب جملہ سنیے، السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، اے آدم صفی اللہ کے وارث، یہ نبوت کا وارث نہیں ہے، یہ خلافت کا وارث نہیں ہے۔ حسین تو کائنات کا خلیفہ ہے، آدم تو بہت چھوٹے خلیفہ تھے، زمین پہ خلیفہ تھے، حسین تو زمین و آسمان کا خلیفہ ہے۔ حسین وراثت اس میں کیا لے گا؟ چھوٹی چیز کو بڑا آدمی کیا لے گا؟ یہ جو وراثت ہے آدم کی کہ سارے ملائکہ کو بیٹھ کے آدم نے پڑھایا تھا، یہ وراثت حسین کے پاس ہے کہ جیسے ایک دن کے لیے آدم نے فرشتوں کو پڑھایا تھا، ایسے حسین جب سے آیا ہے، جب سے خلق ہوا ہے، ملائکہ کو برابر پڑھا رہا ہے۔ اور کیا برابر درس دے رہا ہے۔ آدم سے اللہ نے کہا آدم تم ملائکہ کو پڑھاؤ۔ اب یہ ایک عجیب مسئلہ ہے سرکار کہ اللہ پڑھا دیتا تو کیا تھا؟ خود ہی پڑھا دیتا۔ اس نے آدم کو تو خود پڑھایا، آدم کو کس سے پڑھوایا؟ قرآن نے کہا آدم کو تو اللہ نے خود بتا دیا، اور آدم کے لیے کہا کہ فرشتوں کو آدم پڑھائیں گے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ نبی کے علاوہ میرے سے کوئی بھی اتنا قریب نہیں ہے، چاہے ملائکہ ہی کیوں نہ ہو۔ تو جب اللہ ملائکہ کے درمیان میں بھی معصوم نبی کو اپنا وسیلہ بناتا ہے، اگر ہم اللہ کے درمیان میں آل محمد کو وسیلہ بنا لیں تو گناہ کس بات کا ہے؟ غور کیا آپ نے؟
اللہ نے بھی تو وسیلہ بنایا. یہ وسیلہ بنایا نہیں بنایا آدم کو اور فرشتوں کے درمیان میں؟ آدم وسیلہ بنے نہیں بنے؟ آدم تم بتا دو, خود کیوں نہیں بتا دیا؟ پھر آدم علیہ السلام نے کیا کیا کہ آدم نے بھی وسیلہ استعمال کیا. اللہ کو کیا بتانا کیا تھا, کیا چیز پڑھا رہے تھے؟ کل میں نے ایک مثال آپ کی خدمت میں دی تھی, اگر وہ مثال آپ کے ذہن میں ہو تو میں اسی مثال سے آگے مثال اور بڑھاؤں. میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آدم نے فرشتوں کو پڑھانا شروع کیا. کوئی بلیک بورڈ تو تھا نہیں جس میں لکھ کے پڑھایا, کوئی فرشتوں کے پاس کاغذ و قلم و دعوات تو تھا نہیں جس سے لکھ لیا. پھر کیا چیز پڑھا رہے تھے, کیسے پڑھایا؟ یہ جو پڑھایا تھا یہ الفاظ نہیں تھے, یہ جو پڑھایا تھا یہ مفہوم نہیں تھا. جس سے الفاظ سے بھی تو مفہوم نکلتا ہے نا, یہ وہ نہیں تھا. پھر کیا چیز تھی, کس انداز سے فرشتوں کو پڑھایا اور فرشتوں نے پڑھ کے ایک جملہ کہا. وہ جملہ یہ تھا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. او میرے اللہ, تو نے صحیح ہمیں بتوا دیا, ہمارے پاس تو علم تھا ہی نہیں, ہمارے پاس تو علم تھا ہی نہیں. یہ کیا چیز پڑھائی تھی آدم نے؟ کل عرض کیا تھا, مثال دی تھی میں نے آپ کی خدمت میں کہ آپ کے بچے کو جو KG میں پڑھایا جاتا ہے وہ ایک آفتاب لکھ کے بنا کے سمجھایا جاتا ہے. اب ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو, اگر آپ کا ذہن آمادہ ہو. سرکار آپ سے میں کہوں کہ مجھے پانی چاہیے, پانی, تو آپ مجھے پانی پلانے کے بجائے ایک کاغذ پہ لکھ کے دے دیں پے الف زبر پا نون یہ زنی, یہی ہے نا پانی, تو کیا یہ میری پیاس بجھ جائے گی؟ میں اردو نہیں جانتا تھا اتفاق سے, مثال دے رہا ہوں, اردو نہیں جانتا تھا اتفاق سے. میں نے کہا یہ اس میں 3 نقطے ہیں, یہ ایسے الف ہے, یہ ایسا ہے, یہ کیا ہے, اس میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے کہا اچھا آپ اردو نہیں جانتے ہیں تو لیجئے ہم آپ کو عربی میں لکھ دیتے ہیں الماء, ہاں مویا, مویا کہہ دیجئے, ماں کہہ دیجئے, تو مخفف عربی میں ماں لکھ دیا. اس کا معنی اب مجھے آپ نے سن دیا, میں نے کہا اس کا کیا معنی ہوا؟ تو اب آپ بتائیے, آپ نے اردو سے عربی میں لکھ دیا, کیا عربی کے الفاظ میری پیاس کو بجھا سکے؟ نہیں بجھا سکے نا. اچھا میں آپ سمجھے کہ ان کا علم کم ہے, یہ نہیں سمجھ سکے, پانی پانی کہے جا رہے, پھر میں نے کہا پانی, تو آپ نے مجھے اس میں انگریزی میں لکھ کے دے دیا واٹر. پھر بھی میں نہیں سمجھا, آپ نے کہا شاید یہ زبان اس کی نہ ہوگی. تھوڑی دیر کے بعد میں نے جب پانی کہا تو آپ نے مجھے فارسی میں لکھ کے دے دیا آب. آپ بتائیے, زبانیں بدلتے رہے, پیاس نہیں بجھی. اور کیا آپ نے ایک زبان کے بعد دوسری زبان بدلی, لیکن میری پیاس تو نہیں بجھی نا. تو ابھی نہیں, تو پانی کی بات نہیں ہو رہی. زبانیں بدلنے سے, یہ سمجھ رہے, الفاظ کے بدلنے سے کبھی بھی علم کی پیاس نہیں بجھتی. غور کیا آپ نے؟ اچھا ایسے ہی آپ کے یہاں بھی ہوتا ہے, پانی کی سبیل کہیں ہوتی ہے اور تیر بنا ہوا ہوتا ہے, پانی لکھ کر اور نیموں تک لے جاتے ہیں, اور وہاں پہ اب تو جنریٹر ٹائپ چل گئے ٹھنڈا پانی کے, وہاں ایک گر گر کرتا رہتا ہے اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے پانی پیو تو یاد کرو پیاس امام کی, یہ لکھا ہوتا ہے نا. آپ بتائیے وہ جو پانی جس کی مجھے ضرورت ہے وہ الفاظ کافی ہیں اس کے لیے؟ وہ الفاظ سے میری پیاس بجھ جائے گی؟ اب مجھے الفاظ کو رکھا کیوں؟ پھر رکھا اس لیے ہے کہ الفاظ پانی تک پہنچانے کا وسیلہ ہے, پانی تک پہنچانے کا وسیلہ ہے. اب آپ یہ یاد رکھیے, الفاظ ہمیشہ حقیقت تک پہنچانے کا وسیلہ ہوتے ہیں, اس لیے اللہ نے قرآن کو الفاظ میں رکھا ہے. یہ حقیقت تک پہنچانے کا وسیلہ ہے, حقیقت میں آل محمد ہیں. اور کیا آپ نے تھوڑی سی دیر ذہنی طور پر میرے ساتھ رہیے, آپ مولا آپ کو جزا دے گا. اب آپ نے الفاظ کو پڑھتے 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 پانی تک پہنچے. آپ بتائیے, جو آپ نے یہ پانی دیکھا سفید رنگ کا جس کے فارمولے ہیں, جو آپ نے پانی دیکھا, اس میں پے الف زبر پا نون یہ زبر نی کہاں نظر آیا؟ اس میں واٹر کہاں نظر آیا؟
اس میں آپ کہاں نظر آیا؟ اس کے نام جو آپ نے رکھے ہوئے ہیں یہ نام اس میں تو کہیں نظر نہیں آ رہے. یہ ایک فلسفے کی مثال ہے. اس میں جو آپ نے نام رکھے ہیں وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. کسی طریقے سے بھی پانی میں وہ نام نظر نہیں آ رہے. تو یہ نام کیوں رکھے؟ جواب یہ ملا یہ نام رکھے ہیں ہماری مجبوری کی بنا پر کہ ہمیں جب پیاس لگے تو ہم کیا کہیں. وہ لمبی چوڑی گفتگو سے بچنے کے لیے 2-3 لفظ بنا دیے کہ ان سے لفظوں سے وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. الفاظ میں اس کو لکھ دیا ہے, ان لفظوں سے وہ حقیقت تک پہنچ جاتا ہے. اور جب آپ نے پانی پیا تو اس میں کوئی بھی لفظ نہیں آیا. پانی اور ہے, الفاظ اور ہیں. یہی جھگڑا تھا ملائکہ میں اور وہاں پر سبق میں. الفاظ کو ملائکہ حقیقت سمجھ بیٹھے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم تیری تصویر کے لیے کافی ہیں. اللہ نے کہا یہ الفاظ ہیں, حقیقت کوئی اور ہے. اور کیا آپ نے حقیقت کوئی اور ہے. وہ کون ہے؟ کہا آدم تم بتاؤ ان کو, آدم تم بتاؤ ان کو. اور جب آدم نے کہا لو میں بتاتا ہوں, تو وہی کل والی بات کہ جیسے ہی آدم نے بتانا شروع کیا تب بتائیں گے کس کو؟ آدم اسماء کو بتائیں گے نا. اسماء کو کیسے بتایا؟ الفاظ کے ذریعے نہیں, مفہوم کے ذریعے نہیں. آدم نے اس حقیقت کو ملائکہ کے سامنے کر دیا. کیسے کر دیا؟ ایسے ہی کر دیا جیسے آپ پانی کو اپنے سامنے کر لیتے, آپ آئینے کو سامنے کر کے آفتاب کو اپنے سامنے کر لیتے ہیں. اب آفتاب میں جو آئینے میں جو آفتاب اتر رہا ہے کیا وہ آئینے والا آفتاب ہے؟ لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک ایسا وسیلہ استعمال کیا ہے کہ اس آئینے میں دیکھ کر اس کو سمجھ جاؤ. اللہ نے 14 معصومین ایسا وسیلہ اختیار کیا ہے کہ آپ اس آئینے میں دیکھ کر خدا کو سمجھ جاؤ. علی کو دیکھو, اللہ کا جلوہ سمجھ میں آ جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی رسول اللہ یا رسول اللہ اور کیا آپ نے ان کو دیکھو, یہ آئینہ ہے اور آئینہ جتنا کمال والا ہوگا اتنا ہی صاف نظر آئے گا. اس لیے کوئی چیز بری ہو یا نہ ہو لیکن آئینہ اچھا دیکھتے ہیں کیونکہ صورت دیکھنی ہے نا, اس میں آئینے میں کوئی نقص نہ ہو. اس لیے خدا نے جو 14 آئینے بنائے ہیں ان میں کوئی نقص ہے ہی نہیں. اس لیے کہ خدا کو معلوم ہے جیسے آپ اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے آئینے کو بے نقص بناتے ہیں, ایسے اللہ نے اپنے آپ کو دکھانے کے لیے آل محمد والا آئینہ بے نقص بنایا ہے. آپ اس میں دیکھ لیجئے. آپ ملائکہ سے کہا بتاؤ انبئونی باسماء ہؤلاء, تم ان ہؤلاء کو بتاؤ یہ کون ہے. آپ حضرات روز حدیث قصہ پڑھتے ہیں لیکن اب پڑھیے گا, اس میں جو میں نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. انبئونی باسماء ہؤلاء, تم ان اسماء کو بتاؤ, ہؤلاء کو بتاؤ. ہؤلاء اشارہ ہے, یہ کون ہے ہؤلاء ان کو بتاؤ. سارے ملائکہ کو ہؤلاء دکھائے. سرکار میں ان ہؤلاء کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو مجھے بڑی مشکل ہوئی کہ یہ فرشتوں سے یہ کہا اللہ نے کہ تم ان ہؤلاء کو بتاؤ یہ ہؤلاء کون ہے. سارے ملائکہ نے ہؤلاء کو دیکھ کے یہ کہا لا علم لنا. جب دیکھا کہا ہمارے پاس علم نہیں ہے, تو ایک دروازہ کھلا کہ علم نہیں ہے لیکن معرفت ہے. کبھی کبھی علم نہیں ہوتا ہے لیکن معرفت ہوتی ہے. اچھا یہ ہؤلاء کون ہے؟ دیکھیے یہ تو ازل کا قصہ ہے. فرشتے کوئی بھی ان کے علم کو نہیں رکھ سکے. جب ابد ہوگا, قیامت ہوگی, تو اس میں سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے فکیف, لفظ ہؤلاء, فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہید. آپ حضرات عربی میں زیادہ چلتے ہیں یہاں پہ تو میں اس گرامر کو لے کے آیا ہوں. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید, سورہ نساء کی آیت ہے وجئنا بک علی ہؤلاء شہید. وہ کیسا وقت ہوگا تم جانتے ہو میرے حبیب کہ جب ہم ہر امت سے ایک شہید لائیں گے, ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے.
اور ان گواہوں پر ہاؤلائے کو ان کا گواہ بنائیں گے. ابد میں ملائکہ نے کہا کہ ملائکہ سے کہا یہ ہاؤلائے بتاؤ، انہوں نے کہا لا علم لنا. انتہا میں قیامت میں یہ ہوگا کہ ہم ہر امت سے ایک شہید لائیں گے. سارے مفسروں نے اس جملے کو یوں ہی لکھا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، یعنی ہر امت سے ایک گواہ ہوگا، اور امت کا گواہ نبی سے اچھا کوئی ہو نہیں سکتا. غور کیا نا آپ نے؟ تو ہر نبی اپنی امت کا گواہ ہوگا. آپ اسی کو گن لیجئے، آدم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، ابراہیم اپنی امت کے گواہ، موسیٰ اپنی امت کے گواہ، عیسیٰ اپنی امت کے گواہ، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ محمد خاتم الانبیاء ہمارے اپنی امت کے گواہ. اب نبی تو گواہوں میں ہو گئے نا، اب وہ ہاؤلائے کون ہیں جو نبی کے علاوہ ہیں؟ وہ ہاؤلائے کون ہیں جو نبی کے علاوہ ہیں؟ نبی اپنی امت کا گواہ ہو گیا، گواہ کو دوبارہ گواہوں میں لا نہیں سکتے، ایک مرتبہ گواہی ہو گئی. سبحان اللہ. ہاؤلائے کو لائیں گے اور گواہوں پر گواہ بنائیں گے. تو اب ان دو چیزوں کو ملائیے. ابھی میں نام نہیں بتا رہا کہاں ہاؤلائے ہے. ازل میں کہا ملائکہ کے سامنے ہاؤلائے آئے تو انہوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا. قیامت میں ہاؤلائے کو لائے گا تو سارے انبیاء کے وہ گواہ ہوں گے. انبیاء اپنی امت کے گواہ ہوں گے اور وہ انبیاء کے گواہ ہوں گے. دو چیزیں ملی. اب تیسری چیز دیکھیے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. کتنی عجیب منزل ہے. اگر یہ منزل نہیں ملتی تو یہ جوڑ اس میں لگ نہیں سکتا تھا. کہا کہ یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ. کہا رائحۃ جدی رسول اللہ. مادر گرامی تمہارے پاس ایک خوشبو آئی ہے. چھوٹا سا بچہ کہہ رہا ہے 2 سال یا 3 سال کا، تمہارے پاس ایک خوشبو آئی ہے اور وہ خوشبو میرے نانا کی ہے نا؟ اللہم صلی علی محمد وہ خوشبو میرے نانا کی ہے. آپ بتاؤ وہ خوشبو کہاں ہے؟ ماں نے چھپایا تھا نا. کیا کہتی ہے؟ نام یا ولدی وثمرۃ فوادی ان جدک تحت الکسا. تمہارا جو جد ہے نا وہ چادر کے نیچے ہے. دیکھیے حدیث کسا کو اب اس نو سے پڑھیے گا. حدیث کسا نہیں ہے، یہاں پر منصب کا اعلان ہے. کس منصب پر یہ لوگ ہیں، ان کا درجہ کیا ہے. مثلا آپ دیکھیں اگر کئی اجلاس ہو رہا ہو اور اجلاس کے لیے قانون یہ ہے کہ ڈائریکٹر آئے اندر، تو کلرک نہیں آ سکتا. ڈائریکٹر کا اجلاس ہو رہا ہے نا. صدروں کا اجلاس ہوتا ہے صدارت کا، تو اس میں سارے صدر ہوں گے، کوئی غیر صدر نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا نا. اگر کسی کو کوئی دیکھے کہ کیسے آ گیا تو وہ کہے گا میرے پاس یہ ڈگری ہے، میں اس کے تھرو آیا ہوں، یعنی میں اس کا جانشین ہوں بعد میں، ہے نا. حدیث کسا میں یہی منظر ہے، یہی منظر ہے. ابھی آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں اور ہاؤلائے آپ کے ذہن میں رہے، پھر معلوم ہو جائے گا کہ حسین کیسے وارث ہے. ایک مطلب مل کے پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یا صالح دیکھنی، یا صالح دیکھنی، یا صالح دیکھنی. تو میرے سرکار عجیب بات ہے کہ یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کہنا رائحۃ جدی رسول اللہ نام ان جدک تحت الکسا. بیٹا تیرے نانا جو ہے وہ چادر کے نیچے ہیں. یہ بچہ آیا جو نماز میں بغیر پرمیشن کے داخل ہو، جس کے لیے کبھی روکنے کا پیغمبر نام نہ لے، جو سجدے کو طول دلوا دے، وہ ماں سے اجازت لے کر اور نانا کی چادر کے پاس آیا. بچے کو روک سکتا ہے کوئی چادر کے پاس؟ یہ مسجد میں نہ روکا تو چادر پہ کیسے روکے گا؟ چادر کے پاس کھڑا ہو گیا. دیکھیے روز پڑھتے ہیں اور کہتا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا من اختار اللہ، اتاذن لی.
میرے لیے بھی وہی اذن ہے جو آپ کے لیے ہے. جو اذن آپ کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے. پیغمبر کے پاس پتہ ہے کیا ہے؟ پیغمبر کے پاس اذن ہے. اذن کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ جتنے انبیاء آئے پیغمبر کے علاوہ, انہوں نے سب نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا اذن ہے, لیکن یہ پیغمبر وہ ہے جس کے لیے اللہ نے کہا کہ تیرے پاس میرا اذن ہے. بڑا فرق ہے. چھوٹی چیز کو کہنا اور بات ہے, کائنات کا خدا کہے تیرے پاس اذن ہے. آیت لاؤں آپ کی خدمت سورہ احزاب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ سراجا منیرا. میرے حبیب, ہم نے تجھے شاہد بنایا, مبشر بنایا, نذیر بنایا, سراج منیر بنایا, باذن کے ساتھ بنایا. پیغمبر کے پاس جو اذن ہے, اللہ نے کہا پیغمبر کے پاس اذن ہے. عیسیٰ نے کہا میرے پاس اذن ہے, موسیٰ نے کہا میرے پاس اذن ہے. پیغمبر نہیں کہا, اللہ نے کہا تیرے پاس اذن ہے. یہ اذن تھا پیغمبر کے پاس. پیغمبر چادر میں بیٹھے, اتاذن لی یا رسول اللہ یا جدہ, میں اذن سے آ سکتا ہوں؟ جو اذن آپ کے پاس ہے وہی میرے پاس ہے. جلسہ ہو رہا ہے نا, صدر بیٹھے نا, خاتم الانبیاء بیٹھے نا, کوئی ان کی ٹکر کا آئے نا. پیغمبر نے پتہ کیا کہا کہ ہاں بیٹا آ سکتے ہو, ہے, لیکن تمہارے پاس پاور آف اٹارنی پتہ ہے کیا ہے؟ وہ پیغمبر نے بتائی. اس کو یاد رکھا کر جب بھی قصہ پڑھے. پیغمبر نے فرمایا علیک السلام یا ولدی و یا ثمرۃ فوادی, آگے کیا ہے؟ و یا شافع امتی. غور کیا آپ نے؟ یا شافع امتی, تو جو چادر کے اندر آ رہا ہے تیرے پاس اذن یہ ہے کہ تو امت کی شفاعت کا حق رکھتا ہے. اور کیا آپ نے شافع امتی. تو اب حسین کی بات سمجھ میں آئی کہ حسین نے باہر کھڑے ہو کے اپنی ڈگری پوچھی کہ میں جو اس چادر میں داخل ہو رہا ہوں میری ڈگری کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا شافع امتی ہے, میری امت کی شفاعت تیرے ہاتھ میں ہے, اس لیے تو قصہ میں آ سکتا ہے, اس لیے تو اس میں آ سکتا ہے. ابھی بات ہو ہی رہی تھی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا پھر کہا کہ صلی اللہ علیہ محمد, آپ کے ذہن میں ڈگری رہے. پھر کہا بی بی نے کہ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ حسن آئے, یا اماں انی اشم عندک رائحۃ طیبہ, تو لانے لگے میں کاٹ کی بات کروں, تمہارے پاس وہ رائے ہے, وہ خوشبو ہے کہ میرے جد رسول اللہ کے نام, ان جدک و اخاک تحت الکسا, تیرا جد ہو تیرا بھائی کسا کے نیچے بیٹھے. یہ جو نبی کے دوش پہ ویسے ہی آ جائیں, یہ چھوٹے بچے پھر کہہ رہے چادر کے پاس آئے, پیغمبر کا سلام علیکم یا رسول اللہ یا من اختار اللہ, اتاذن لی, میرے پاس بھی وہی اذن ہے جو آپ کے پاس ہے, مجھے بھی اذن ہے. اللہ اکبر. پیغمبر کیا کہیں؟ دیکھیے حسین کو کہا شافع امتی, اب حسن کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ نام علیک السلام یا ولدی و یا صاحبہ, آپ ڈرے نہیں, میں پڑھ رہا ہوں, یا ولدی و یا صاحبہ حوزی. حسن کو نہیں کہا شافع امتی, یا ولدی و یا صاحبہ حوزی, او میرے حوض کے وارث اندر آ جا. اب کیا ہوا؟ حسین چادر میں اس لیے آیا کہ شفاعت کا اذن ہے, اور حسن اس لیے آ رہا ہے کہ حوض پہ ساقی کوثر والا اذن ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج ویا صاحب حوضی, اندر آ جا. کیوں صاحب حوض ہے؟ کہ زہرا کوثر, علی ساقی کوثر, اور جو میراث ملتی ہے وہ بڑے بیٹے کو ملتی ہے, حسن سب کو پلانے والا. تو پیغمبر نے کہا حسن تم اس لیے آ سکتے ہو, تمہارے پاس اذن یہ ہے کہ تم صاحب حوض ہو. اب پیغمبر نے دونوں کو معرفی کیا کہ ڈگری کیا کیا ہیں, یہ کہہ کے بتا دیا. اگر شفاعت چاہیے تو حسین کو لے لینا, اور اگر سیراب ہونا ہو محشر میں تو حسن کو لے لینا. اگر نہیں لے رہے تو بغیر شفاعت کے رہو گے, اگر حسن کو نہیں لے تو پیاسے رہو گے. تمہاری اپنی مرضی ہے. سبحان اللہ. اب دیکھیے کتنی ڈگری ہوں, 2. حدیث قصہ نہیں ہے, ڈگریوں کا اعلان ہے, پاورز کا اعلان ہے کہ کس پاور سے
حسن کے سامنے ہے اور کس پاور سے حسین کے سامنے ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے پیغمبر کا. فاطمہ فرماتی ہے ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ ابو الحسن آ گئے. السلام علیکم یا بنت رسول اللہ. فرمائیے یا علی یا فاطمہ انی اشم عندک رائحۃ طیبہ کانہا رائحۃ اخی وابن امی رسول اللہ. زہرا تیرے پاس خوشبو آ رہی ہے, وہ میرے چاچا کے بیٹے کی ہے. تو فاطمہ نے کہا یا علی صحیح ہے, وہ کسا کے نیچے دونوں آپ کے بیٹے اور میرے بابا بیٹھے. اب دیکھیے علی کی ڈگری دیکھیے. حسین کی معلوم ہوئی کس ڈگری سے کسا میں, حسن کی معلوم ہے. سبحان اللہ. جیسے ہی زہرا نے کہا نا تو امیر المومنین جس کے لیے قرآن نے کہا ہے کہ علی مسجد میں بغیر اذن کے آئے, جس کے بعد خود ولایت ہے, جو جب کعبے میں آیا تو کسی سے اذن نہیں لیا سوائے خدا کے. اللہ اکبر. اس نے آ کے نبی کو سلام کیا اور سلام کر کے السلام علیکم یا رسول اللہ یا من اختار اللہ اتاذن لی, جو اذن آپ کے پاس ہے وہی میرے پاس بھی ہے. اب پیغمبر کیا کہیں, حسین کو شافع امتی, حسن کو صاحبہ حوضی. اب پیغمبر نے مسکرا کے فرمایا علیک السلام یا ابو الحسن و یا صاحبہ لوائی. آپ ڈگری دیکھیں کتنی بڑی. علی بتا رہے ہیں کہ میں کسا کے اندر ایسے ہی نہیں آ رہا ہوں, میرے پاس بھی ڈگری ہے. ویا صاحبہ لوائی, اندر آ جاؤ چادر کے, او صاحبہ لوائی, او میرے علم کے رکھنے والے علی. یہاں پر علماء نے لوگوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ محشر میں پرچم اٹھانے والے علی. میں اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائی یہ جو ترجمہ ہے کہ علی حضرت علی محشر میں جھنڈا اٹھائیں گے, تو نہ تو وہاں کوئی ڈنڈا ہے نہ وہاں کوئی جھنڈا ہے, کوئی کپڑا ہی نہیں. تو کپڑے کا جھنڈا ہوگا, قیامت میں کپڑا کہاں ہے, ساری ملیں تو جل جائیں گی. کس چیز کا کپڑا, قیامت میں کپڑے کے جھنڈے ہوں گے. جب آفتاب ہی نہیں رہا, ماہتاب نہیں, سب ختم ہو گئے, تو کوئی نیا کوئی کپڑا ہوگا نہیں. کپڑے کا کوئی تعلق نہیں, ڈنڈے کوئی تعلق نہیں. تو پھر کس چیز کا جھنڈا ہوگا, پھر کیسا ہوگا. خود علی سے ایسا نور نکلے گا کہ لوگ دیکھ کے علی کی طرف آ جائیں گے. اور کیا نا آپ نے کبھی کبھی آپ کے لیے جو لامپ ہوتا ہے نا, لائٹ لگی ہوئی, یہ باہر جو جلتی ہے نا, تو اس سے ایسا نور نکلتا ہے کہ لوگ اسے نشان سمجھتے ہیں. سمجھ رہے نا. اس لیے مولا کائنات امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو امیر المومنین کہتے ہیں. مولا کو امیر المومنین کہتے ہیں. کسی نے چھٹے امام سے یہ کہا کہ اللہم صلی علی محمد کہا یا امیر المومنین, تو چھٹے امام نے اسے ڈانٹ دیا, کہا مجھے امیر المومنین مت کہو. انہوں نے کہا مولا آپ تو امیر المومنین ہیں. کہا ہوں, لیکن یہ خطاب میرے جد علی کو دیا اللہ نے, کوئی دوسرا استعمال نہیں کر سکتا. اب امیر کے دو معنی ہیں. امیر ایک تو عامر سے امر سے نکلا ہے, اس کے معنی تو ہے حاکم کے, اور دوسرا باب ہے امیر کا میرہ. میرہ سے جو امیر نکلا ہے اس کے معنی ہے ہمیشہ پلانے والا. علی جو امیر ہے یہاں پر وہ حاکم کا بھی ہے, لیکن جو یہاں پر امیر المومنین ہے وہ میرہ سے ہے, جس کے معنی ہے ہمیشہ پلانے والا. جو چیز لے گا علی اسے پلائے گا. یہاں تو دنیا میں علم پلا رہا ہے اور آخرت میں کوثر پلائے گا. علی ساقی کوثر جو ہے وہ اس باب سے ہے. تو اس لیے امام نے فرمایا ہمیشہ علی کے در سے علم ہے, آج بھی علم ہے. وہ ایک بہت بڑا شاعر ہے, اس نے بڑا اچھا جملہ مولا کائنات کی شان میں لکھا ہے. کہ لے یا علی میں تجھے سمجھ نہیں سکا. وہ ریسرچ کر رہا تھا مولا علی پہ. کہ لے مولا میں تجھے سمجھ نہیں سکا, تو ایسا امیر ہے کہ تیرے فضائل کو دشمن بھی چھپا رہے ہیں اور تیرے فضائل کو دوست بھی چھپا رہے ہیں. اور یہ کہہ کے نیچے ایک حاشیہ لکھتا ہے کہ علی تیرے فضائل کو دوست تو اس لیے چھپا رہے ہیں کہ قتل ہونے سے ڈرتے ہیں کہ وہ قتل نہیں کر دیے جائیں, اور دشمن اس لیے چھپا رہے ہیں تیرے فضائل کو کہ وہ تجھ سے جلتے ہیں. کیا کہنے لگے جس کے فضائل دوست بھی چھپائے اور دشمن بھی چھپائے, پھر بھی گلی گلی ہے اور علی علی ہے. اور کیا پھر بھی جہاں پر دیکھو, جہاں دیکھو مولا علی کا نام, جس میدان میں دیکھو علی کا نام ہے. بھیک مانگنے والے کو دیکھو علی کو استعمال کر رہا, وزن اٹھانے والے کو دیکھو علی کا نام لے رہا.
علم والے کو دیکھو علی کا نام لے رہا. جب دشمن زمانے میں اتنا علی چل رہا ہے تو قیامت میں کتنا علی چلے گا؟ اور کیا؟ تو پھر اسی در پہ چلیں جہاں سے بات چھڑی تھی. کہا علیک السلام یا اخی ویا صاحب لوائی، اندر آ جاؤ. تمہارے پاس جو اندر آنے کا سرٹیفکیٹ ہے وہ صاحبہ لوائی ہے، یعنی تم میرے علم کو لے کے چلو گے. تمہیں معلوم ہے کہ کون رضی اللہ ہے، کون لعنت اللہ ہے، کون جنت میں جائے گا، کون جہنم میں جائے گا. بغض کا کفر، حب کا ایمان. اللہ اکبر. مامون رشید نے امام رضا علیہ السلام سے ایک سوال کیا تھا. کہا تھا یہ کیا آپ فرماتے ہیں کہ علی کی محبت، علی جنت اور جہنم کا بانٹنے والا ہے، قسیم النار والجنہ ہے، اللہ بانٹتا ہے، علی کیا بانٹے گا؟ مامون رشید نے امام رضا سے کہا تھا. کیا کہنے امام نے فرمایا کہ مامون رشید تیرے دادا کا قول ہے ابن عباس کا کہ انہوں نے فرمایا کہ یا علی حبوں کا ایمان و بغض کا کفر، یہ ہے نہیں لکھا ہو تیرے پاس؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے فرمان میں یہ ابن عباس سے حدیث ہے کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کی دشمنی کفر ہے. کہا پھر خود تو فیصلہ کر لے کہ جو حب ہوگا وہاں ایمان ہوگا، ایمان والا جنت میں جائے گا، اور جہاں کفر ہوگا وہاں بغض ہوگا، بغض والا جہنم میں جائے گا. تو وہ تو نے اپنی لسٹ میں ہی بانٹ دیا، مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ امام رضا نے کہا غلط کیا آپ نے. تو پیغمبر نے سے پوچھا حضرت علی نے کہ اتاذن لی، میرے پاس بھی وہی اذن ہے جو آپ کے پاس، حسن کے پاس، حسین کے پاس ہے. پیغمبر کے پہ سلام ہو الی یوم القیامہ کہتے کیا ہیں؟ نام یا اخی و یا صاحب اللوائی، تیرے پاس اس لیے ہے کہ تو میرے علم کو لے کے چلنے والا ہے، تجھے جو اذن دیا گیا اس لیے دیا گیا. اب سنیے، اب حدیث قضا کا جملہ سنیے. زہرا سلام اللہ علیہ کا جب نور بڑھنے لگا تو میں بھی اندر داخل ہوئی، لیکن فاطمہ کو پیغمبر نے کوئی اذن کا ٹائٹل نہیں دیا. بی بی جب آئی نا تو بی بی نے کہا پاپا میں بھی اندر آ جاؤں؟ تو میرے پاس بھی اذن کا آ جاؤ، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کیا اذن ہے. جیسے حسن کا، حسین کا اور علی کا بتایا، اسے زہرا کا نہیں بتایا. بی بی جب اندر داخل ہو گئی تو بی بی کے جملے سنو، ابھی بتاتا ہوں کہ پھر کیا ہوا. بی بی کے جملے سنو. بی بی نے پتہ ہے کیا کہا؟ فلم اکتملنا جمیعا. دیکھیے عربی میں ایک تو ہوتا ہے اجماع، ایک ہوتی تکمیل. تکمیل میں اور اجماع میں بڑا فرق ہے. جمع جسے کہتے ہیں نا، جمع کر لو کتنے آدمی ہیں. آپ سے میں کہوں گا مجلس میں جمع کر لو کتنے آدمی ہیں، تو آپ جب آدمیوں کو جمع کرو گے نا تو بندوں کو گنو گے، شجرے کو نہیں گنو گے، ہے نا. اور آپ سے کہوں کہ آپ بھرتی کر لو کتنے انجینئر ہیں، تو اس میں آپ بندوں کو نہیں گنو گے، آدمیوں کو نہیں گنو گے، بلکہ انجینئروں کو جمع کرو گے. تو جہاں تکمیل وہاں پر آتی ہے کہ جو شے جس جگہ کی ہو اس جگہ آ کے لگ جائے، وہاں تکمیل کا لفظ آتا ہے. اور جہاں پر اجماع ہو وہاں پر یہ کہ جاہل، عالم، ظالم، اچھا برا سب ایک جگہ جمع ہو جائے، گن لو، اسے جمع کہتے ہے نا. سب کو جمع کر لیا، لیکن اس کو تکمیل نہیں کہتے. تکمیل دو جگہ استعمال ہوئی ہے، یا تو غدیر میں استعمال ہوئی ہے یا حدیث قصہ میں استعمال ہوئی. اور کیا آپ نے یا تو غدیر میں کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین تکمیل ہوا ہے، جمع نہیں ہوا ہے. جمع ہونا اور بات ہے، تکمیل ہونا اور بات ہے. یا حدیث قصہ میں کہا زہرا نے فلم اکتملنا جمیعا، جب سب جمع ہو گئے، جب سب تکمیل ہو گئے، یعنی کیا؟ حسن اپنی جگہ پہ، حسین اپنی جگہ پہ، علی اپنی جگہ پہ، زہرا اپنی جگہ پہ، نبی اپنی جگہ پہ. تو اب نبوت کو کیا کہنا چاہیے؟ دونوں ہاتھ اٹھائے نہیں، اوما بید الیمنا، پیغمبر نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھایا. دیکھیے الٹا ہاتھ بھی تھا لیکن سیدھے کو استعمال کیا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اہل بیت کے لیے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے. بتائیے کہ ان میں الٹی بات کوئی ہے ہی نہیں. اوما بید الیمنا، اپنا یمینی ہاتھ اٹھایا، سیدھا ہاتھ اٹھایا، اور اٹھا کے پتہ کیا کہا؟ اللہم
انا ہاؤلائے اہل بیتی، پروردگار یہ وہ ہاؤلائے ہیں. غور کیا آپ نے؟ دیکھا کتنی عجیب بات ہے. اب میں نے ہاؤلائے کہا، میرا بقیہ بات کل کروں گا چونکہ آج وقت پورا ہو گیا اس کو. اللہم انا ہاؤلائے اہل بیتی، او میرے اللہ یہ وہی ہاؤلائے ہیں جنہیں جبرائیل پہچان نہ سکا، جن کو آدم نے پڑھایا تھا، جو قیامت میں میرے گواہ ہوں گے. اللہم انا ہاؤلائے اہل بیتی، یہ میرے ہاؤلائے ہیں. اب ان ہاؤلائے کو ملاؤ. انبئونی باسماء ہاؤلائے فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہاؤلائے شہید. ہم ہاؤلائے کو بلا کے لائیں گے، تم ہاؤلائے کو بتاؤ. تو وہی جملہ تکرار ہوا جو وہاں ہوا تھا عالم ذر میں. جبرائیل نے ملائکہ نے کیا کہا تھا؟ لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. تو حکیم ہے، ہم ان ہاؤلائے کو نہیں جانتے. وہی چادر میں جھگڑا پڑا جب پیغمبر نے چادر میں لے کے کہا اللہم ان ہاؤلائے اہل بیتی، تو جبرائیل علیہ السلام سے خدا نے فضائل شروع کیے جو کل عرض کروں گا. تو پھر پوچھا کہ من تحت الکسا، کسا کے نیچے کون ہے؟ اے جبرائیل تو دیکھ چکا تھا، پھر کیوں نہیں پہچان لیا؟ جواب یہ ملے گا جب الگ الگ ہوں تو پہچانے جاتے ہیں، لیکن جب مل جائیں تو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا. تو حسین علیہ السلام اس چیز کی وراثت ہے کہ جو آدم نے فرشتوں کو بتائی تھی، آدم نے فرشتوں کو پڑھایا تھا. حسین چونکہ اس وقت میں حسین کو پڑھایا تھا، اب حسین خود ہے تو خود پڑھا سکتا ہے. اس لیے سارے ملائکہ آ کے دروازے پہ جھولا جھولاتے. آپ کبھی بھی نہیں دیکھو گے کہ ڈی سی آ کے آپ کے گھر پہ جھاڑو لگانا شروع کر دے. اگر لگائے گا تو پاگل ہو جائے گا، اگر رکھیں گے نہیں اسے. وہ بہلول دانا سے ہارون رشید نے یہ کہا تھا کہ میں تجھے چیف جسٹس بنا رہا ہوں. نے کہا کیوں بنا رہا ہوں؟ میں بے پڑھے کیوں بنا رہا ہوں؟ کہ لے بنا رہا ہوں، بس اس کا ہدف یہ تھا کہ وہ بنا کے مولا کے ماننے والوں کو بند کروا کے مروا دے. کہا بنا رہا ہوں میں تجھے. کہ لے بھائی مت بناؤ. کہ لے کیوں نہیں بناؤ؟ کہ لے اس لیے مت بناؤ مجھے کہ میں کہہ رہا ہوں مجھ میں صلاحیت نہیں ہے اور تم مجھے بنا رہا ہو. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جھوٹا تیرا قاضی ہونا نہیں چاہیے، اور اگر میں سچ بول رہا ہوں تو میری بات مان لے. سچے کی بات ماننی پڑے گی. وہ سمجھ گیا کہ بچ کے بھاگ رہا ہے کہ نہیں میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تجھے چیف جسٹس بناؤں گا. اس نے کہا میں اس جال میں تیرے آ ہی نہیں سکتا، تو مجھے بنا ہی نہیں سکتا. کہا صبح ہی تیرے کاغذات بھیج دیتا ہوں بغداد میں کہ آج سے میری مملکت میں جو چیف جسٹس ہے وہ بہلول دانا ہے. اسے خالد بھائی تھا. تو اس نے پتہ کیا کیا؟ دیکھیے بچنے والوں کی ترکیبیں. آدمی سمجھتا ہے میرا اقتدار ہاتھ سے چلا گیا، اب میں کیا کروں گا، اب میں کہاں سے کھاؤں گا، اب میں کدھر سے لاؤں گا، اب میرا کیا ہوگا، اب بچوں کو کیا ہوگا. اور میرے بھائی قرآن نے کہا کہ کون سا پرندہ ایسا ہے جس نے اپنے پروں پہ رزق لے کے چلتا ہے. جب ہم پرندے کو رزق دے رہے ہیں تو تمہیں بھی دے دیں گے. تو اپنے رزق سے کیوں گھبرا رہا ہے؟ جب تم کچھ بھی نہیں رکھتے تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تمہیں بولنا بھی نہیں آ رہا تھا، ہم نے شیر کا تمہیں دودھ کا تمہیں رزق دیا تھا. تم جب آئے تو تم بات بھی نہیں کرنا جانتے تھے، ہم نے تمہیں دودھ کی نہریں بہا دی. مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا کیا جملہ ہے، یا رازق الطفل الصغیر و یا راحم الشیخ الکبیر و یا جابر العزم الکثیر. جملے تو سنیے دعائے مشغول میں. مولا امیر المومنین کے فدا ہو جاؤں، میرا سلام الی یوم القیامہ اس ذات پر. کہا کہ یا جابر العزم الکثیر، اور ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے خدا. میرا ایک دوست تھا اسپیشلسٹ ڈاکٹر، لندن سے کر کے آیا تھا آرتھوپیڈک کی ڈاکٹری. میں اس کے پاس گیا، میں نے اسے سلام کیا، انہوں نے علیہ السلام کیا. میں نے کہا سرکار اتنا سا بتا دو، ہڈی تم جوڑتے ہو یا خدا؟ تمہارے نام کے لکھا ہڈی جوڑ ڈاکٹر. ہنسنے لگا، کہنے لگا مولانا آپ نے صحیح پکڑا ہے، ہم تو دو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کو ملا دیتے ہیں، جوڑنا تو کام اسی کا ہے. یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم ہڈی جوڑ رہے ہیں، ہم تو رکھ کے باندھ دیتے ہیں. تو وہ تو ایک عام آدمی باندھ دیتا ہے، جوڑ جاتی.
اس لیے مولا نے 1400 سال پہلے کہا یا جابر العظم الکثیر، اے ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے جوڑنے والے خدا. اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ نہیں جوڑے گی تم اس بات کو مت ماننا، تم خدا سے کہتے رہو، وہ جوڑ دے گا. جب کچھ بھی نہیں تھا تب جوڑ دیا، اب تو ٹوٹی ہوئی کو جوڑنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اور مولا تیسرا جملہ عجیب فرماتے ہیں، یا راحم الشیخ الکبیر، اے بوڑھوں پہ رحم کرنے والے خدا، اے بوڑھوں پہ رحم کرنے والے خدا. یہ ایک نمونہ ہے میرے سرکار یہ مولا کا کہ دیکھو تم اولڈ سومپ میں اپنے ماں باپ کو مت رکھیا نا، اس در میں کہ رزق نہیں ہے یہ کھاس رہے ہیں. راحم الشیخ الکبیر، بوڑھے پہ رحم کرنے والے، رحمت بھیجنے والے سے مراد یہ ہے کہ جہاں پر بوڑھا ہوگا وہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہوگی. تم اپنے بوڑھوں کو، اپنے باپ کو، اپنے ماں کو یورپ کے چکر میں آ کر اور اولڈ سوم میں رکھ کے نہیں آؤ. اگر تم رکھ آئے تو تم ان کو نہیں رکھ کے آئے ہو، اللہ کی رحمت کو باندھ کے رکھ کے آئے ہو. اور تم نے آج انہیں رکھا ہے، کل تمہیں کوئی رکھ دے گا. یا رحم الشیخ الکبیر، اے بوڑھوں پہ رحم کرنے والے. تو رحمت دو جگہ سے آتی ہے، یا تو اللہ کی رحمت پیغمبر کے ذریعے سے آتی ہے، یا اللہ کی رحمت ماں باپ کے ذریعے سے آتی ہے. اس لیے اپنے ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کی عزت رکھیں. اگر رزق زیادہ چاہتا ہے کہ چھٹے امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے آ کے اپنی روٹی کا گلا کیا، کہا مولا کچھ بھی نہیں، ایک فاقہ ہے. آپ نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہاں زندہ ہے. کہ جا اس کے پیر پکڑ کے رو، جب تو روئے گا اس کا دل ٹوٹے گا، وہ ہاتھ اٹھائے گی، خدا کبھی بھی اس کی دعا تیرے حق میں رد نہیں کرے گا. تو جو دعاؤں کا مرکز ہو، رحمت ہو، اسے اولڈ سوم میں رکھ کے آ رہا ہو کہ ابا نے کھانس لیا وہاں چلے گئے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. انسان ایسا خیال بھی نہ لائے اگر کوئی انہوں نے گناہ کبیرہ کی باتیں سوچ رکھی ہے تو ہم ان سے دور رہیں. ہمارے پاس اسلام نے کہا ہے کہ ماں باپ اگر ہیں تو وہ نعمت، وہ رحمت ہے، وہ بہشت کا دروازہ ہے، وہ گناہوں کو بخشوانے کا دروازہ ہے. جتنا بیٹا اولاد اپنے ماں باپ کا خیال کرے گا اتنی اس کی اولاد اس کا خیال کرے گی. اگر چاہتے ہو کہ آپ کی گناہ بخش دیے جائیں اپنے ماں باپ کا احترام کرو. اگر زندہ ہیں ان کی خدمت کرو. اگر مر گئے ان کے لیے نمازیں پڑھو، ان کے لیے نمازیں پڑھوا دو. باپ کی عمر اتنی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے. جس دن بیٹا مر جاتا ہے وہ باپ اسی دن مر جاتا ہے، کیونکہ دادا کا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، باپ سے بیٹے کا ہی ہے. آپ کے باپ کی عمر اس وقت تک جب تک آپ زندہ ہیں، آپ کا باپ زندہ ہے. ادھر بیٹا مرا ادھر ماں باپ ختم ہوئے، کوئی نہیں پوچھتا. پھر تو مومنین میں آتے ہیں. لہذا انسان اپنے ماں باپ کے لیے خود دنیا میں کر لے، اور کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. اگر اپنے ماں باپ کے لیے 1 سال کی نماز کوئی پڑھوا دے قضا، تو کیا ہے اسے پیسے دے کے؟ 10-15 ہزار روپے کیا ہے، صدقہ ہوتا ہے. پان کھا کے تھوک دیتا ہے، لگ جاتی ہے پیر میں، گر پڑتا ہے، ڈاکٹر کو دیا آتا ہے ہاتھ جوڑ کے. صدقہ سمجھ کے اپنے ماں باپ کے نام پہ دے دے. جو اپنا صدقہ دیا ہے اس کو ماں باپ کے نام پہ دوبارہ دے دے، اللہ اسے ہی قبول کر لے گا. اپنے ماں باپ کے لیے دے دے، اپنا فطرہ لے کے اپنے ماں باپ کے نام پہ دے دے. اگر نہیں ہے تو، اگر ہے خدا نے دیا ہے، چونکہ میری ماں نے مجھے پالا، میرے باپ نے مجھے پالا، مر گئے، میں ان کی 1 سال کی نماز نہیں پڑھوا سکتا. شیطان آگے کہتا ہے ارے وہ تو سب پڑھ گئے، اپنا کر گئے، تجھے ضرورت کیا ہے. ہمارے عالم گزرے مرتضی عالم الہدا، جو مولا علی کے امام حسین کے حرم میں دفن ہے اندر، مرتضی عالم الہدا جسے زہرا سلام اللہ نے اپنا بیٹا کہا تھا. اس نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ میری 5 سال کی نماز پڑھوانا پیسے دے کے. تو کہا تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہیں؟ کہ کہا نہیں میں نے پڑھی ہے کہ نماز کو ڈبل، لیکن اس لیے پڑھوانا کہ میں ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو خدا کہہ دے تو نے جو نمازیں پڑھی ہیں وہ عشق میں پڑھی ہیں، واجبات میں نہیں رہا. اور کیا آپ اپنے ماں باپ کی نماز پڑھوائیں. یہ جو انسان گرفتار ہو جاتا ہے چلتے چلتے اس کا رزق بند ہو گیا، رزق کا بریک ہو گیا، ایک دم سے رزق بریک ہو گیا. بابا آپ کی گاڑی میں ایک دم سے بریک لگ گیا، آپ نے دیکھا نا کدھر فالٹ ہے، مستری کے پاس لے گئے نا، آپ کا رزق بریک ہوا. کبھی آپ نے عالم سے پوچھا کہ ایک دم سے رزق بریک کیوں ہو گیا؟ کسی میت کی، کسی اموات کا کوئی وہاں پر پرسش ہوئی اور اس نے بددعا کی کہ پروردگار یہ مجھے بھول گیا تو اسے بھول جا، رزق بند ہو گیا. اس رزق کے دروازے کھولنے کے لیے اپنے ماں باپ کی طرف صدقہ دو. حکم جمعے کے دن زیادہ صدقہ دو، امام زمانہ کی طرف صدقہ دو. صدقہ دے کے بچاؤ. لہذا تیسری بات کہہ کے، کیونکہ وقت نہیں ہے اور آپ کی زحمت کو ختم کروں، کہ وہ تیسری بات یہ کہ ایک تو مولانا نے فرمایا رحم الشیخ الکبیر، اے بوڑھوں پر رحم کرنے والے.
تو جو اللہ کا کام رحم کرنا اگر آپ بھی کرو گے تو آپ اللہ کے کام میں شریک ہو جاؤ گے اپنے ماں باپ پہ رحم کر کے. اور تیسرا مولا نے فرمایا رازق الطفل الصغیر، اور بچوں پر رحم کرنے والے خدا، اور طفل کو رزق دینے والے خدا. دیکھیے کتنا پیارا جملہ ہے. ہم سمجھ رہے ہیں ہم رزق دے رہے ہیں. میں بہت سوچا کرتا تھا کہ آخر زمان میں اللہ نے 12ویں سرکار کو کیوں رکھا، آخر میں 12ویں کو کیوں بلا رہا ہے. بعد میں نے پورا کیلکولیٹ کیا، حساب نکالا تو جو ظلم پیغمبر کے زمانے میں تھے وہ اس کے زمانے میں زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے اللہ نے اسی نام کا رکھا ہے، اسی خاندان کا رکھا ہے. پیغمبر کے زمانے میں یہ تھا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے. آج زمانہ وہی آ گیا ہے کہ اس وقت میں تو ہوتی تھی، پیدا ہوتی تھی، پھر اسے دفن کرتے تھے. آج تو چین میں پیٹ میں ہی دفن کر دیتے. بتائیے ہے نہیں زندہ لڑکی کو دیکھ کے کہ لڑکی آ رہی ہے اسے مار دو، ایبارشن کرا دو. حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، بخشا نہیں جا سکتا. اس کا دیا ہے، پھر بھی قتل میں جہنم ہے جزا، نہیں کر سکتا. ماں کے شکم میں لڑکیوں کو وہ تو زندہ ہونے کے بعد قبر میں ڈالتے تھے، یا ماں کی پیٹ کی جو قبر ہے ان میں زندہ درگور کیا جا رہا ہے. اس لیے اللہ نے رکھا کہ اس نبی نے آ کر ان کو نکالا تھا، اسی کی اولاد آ کر ہم کو نکالے گی. اس لیے فرمایا مولا نے یا راحم الشیخ الکبیر یا رازق الطفل الصغیر، او بچوں کو رزق دینے والے خدا. یہ مولا کا فرمان اس لیے ہے کہ تم گھبراؤ مت زیادہ بچوں سے. دیواروں پہ لکھ کے مت لگاؤ کہ کم بچے خوشحال گھرانہ، یہ مت لکھو، بلکہ یہ دیکھو جہاں بچے ہوں گے وہیں رزق ہوگا. بچہ معصوم ہے تو جو معصوم ہوگا وہیں پہ رزق ہوگا. تو جب آپ کا بچہ معصوم ہو اور رزق زیادہ ہو جائے تو محمد کے گھرانے کا جو معصوم آئے گا اس لیے رزق زیادہ ہو جائے گا. باہر میں امام کے آنے پر رزق اور زیادہ ہو جائے گا. آپ اپنے امام کا لشکر تیار کریں. حضرت یعقوب کا قصہ مشہور ہے کہ انہوں نے چھوٹے بیٹے بنیامین سے کہا تھا کہ تو شادی کر لے. جب یوسف کو لے گئے تو اٹھا کے، اور نہیں تھا یوسف، تو جب یوسف سے ملے تو اس نے یہ پوچھا اپنے بھائی بنیامین سے کہ تو نے میرے نہ ہوتے ہوئے شادی کیسے کر لی، خوشی کیوں منا لی میرے غم میں. باپ تو اتنا معصوم تھا. تو اس بنیامین نے اپنے بھائی یوسف کو یہ جواب دیا، یہ قرآن کی آیت نہیں چونکہ فرمان پیغمبر، جواب دیا کہ بھائی میں تو نہیں چاہتا تھا شادی کرنا، خوشی کرنا، لیکن بابا نے مجھ سے یہ کہا، نبی نے، کہ اگر تیری شادی سے، تیرے نکاح کرنے سے ایک لا الہ الا اللہ کہنے والا زیادہ ہوتا ہے تو غم کو مت دیکھ، اس لا الہ الا اللہ والے کو آنے کو دیکھ. یہی میرا آپ سے عرض ہے کہ آپ کے نکاح سے اگر ایک امام زمانہ کا مددگار زیادہ ہوتا ہے تو آپ زیادہ اولاد سے نہ گھبرائیں، بلکہ دیکھیں جس کا لشکر ہے وہ خود کھانا دے گا، وہ خود کھانا دے گا، وہ خود آئے گا. بس میرے سرکار بقیہ بات آپ کی خدمت میں کل عرض کروں گا اگر خدا نے عمر دی اور خدا نے توفیق دی. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ حسین وارث ہے، حسین سارے غموں کا وارث ہے. جتنے غم زدہ ہیں سب حسین کے پاس، کوئی غم زدہ حسین سے جدا نہیں ہے، کسی کا غم حسین سے آگے نہیں ہے. اس لیے جب بھی کوئی غم آتا ہے تو ہمیں حسین کا غم یاد آ جاتا ہے. خود معصومین نے فرمایا کہ جب تمہیں کوئی غم نظر آئے نا تو تم میرے حسین کا غم دیکھ لیا کرو، تمہارے سارے غم دھل جائیں گے. ایسے ہمارے جب بھی کوئی مرتا ہے ہم امام حسین کا غم کرتے ہیں. کیوں نہ کریں؟ اس کی بہن زینب کو رونے نہیں دیا گیا، اس کی بہن زینب کو رونے نہیں دیا گیا. عزیزو، عجیب مقتل میں لکھا ہے، عجیب جملے ہیں، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں. لکھتے ہیں کہ لتبنا پہلے رخسارے پیٹے، سہنا پھر چیخیں ماری. کس نے؟ زینب نے آ کے ماری. عمر سعد سے کہا ہمیں اجازت دے، ہم حسین کے لاشے پہ آ کے ماتم کریں گے. پتہ ہے اس ملعون نے کیا کہا؟ زینب حسین کی لاشا تو سالم نہیں ہے، ہم نے گھوڑوں کو پامال کر دیا، تو کیسے آئے گی؟ کہنے لگی جو لاشے کے ٹکڑے پڑے ہیں اسی پہ آ جاؤں گی. اس نے ملعون نے پتہ کیا کیا؟ اس ملعون نے اپنے لشکر والوں کو جمع کیا اور ان سے کہا دیکھو آؤ بہن کا رونا دیکھ لو، بہن کا بھائی پر رونا دیکھ لو. یہ ملعون مذاق اڑانا چاہتا تھا. راوی کہتا ہے زینب جب آئی لتبنا پہلے رخسارے پیٹے، سہنا
پھر چیخیں مارنا شروع کی. راوی کہتا ہے میں نے 1000 حلقے دیکھے مگر ایسا حلقہ نہیں دیکھا جو محمد کی بیٹیوں نے لاش حسین پر باندھا. ایسا حلقہ نہیں دیکھا جو محمد کی بیٹیوں نے لاش حسین پر باندھا. کیا کہتی تھی عمر ساتھ نے دیکھا زینب کیا کہہ رہی ہے؟ ساری فوج رونے لگی، دوست تو دوست دشمن بھی رونے لگے. کہ زینب نے کیا کہا؟ کہ حسین کاش تیری جگہ پر میرا گلا کٹ جاتا، حسین کاش تیرے سینے کے بجائے ظالم میرے سینے پہ چڑھ جاتا، حسین کاش تیری لاش پامال ہونے کے بجائے میری لاش پامال ہو جاتی. سنیں گے آپ پھر کیا ہوا؟ زینب برابر ماتم کر رہی تھی، آواز آئی زینب ماتم بند کر دے. کہا مر جاؤں گی مگر حسین پہ ماتم بند نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر حسین پہ ماتم بند نہیں کروں گی. اور میرا سلام ہو اس عصمت کی پریوں پر. آواز آئی زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ دو. اللہ نہ کرے جو کسی سیدانی کے ہاتھ گردن کے پیچھے بن جائے. آواز آئی زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھ دو. جب ہاتھوں کے بدلے کا ذکر آیا زینب کے ہاتھ گردن کے پیچھے باندھے گئے تو زینب نے 3 کلمے کہے. پہلا کلمہ تو حسین سے کہا او بھیا مجھے کوئی ماتم نہیں کرنے دیتا، او بھیا مجھے کوئی ماتم نہیں کرنے دیتا. بھیا اگر ماتم کرنے دیتے قیامت تک یہی ماتم کرتی. بھیا مجھے کھینچ کے لے جا رہے ہیں، بھیا میرے گلے میں رسی ڈال کے کھینچ رہے ہیں. بھیا تیری بہن کو دیکھ. دوسرا جملہ عباس سے کہا او عباس میری چادر کا اتنا خیال تھا، دیکھ تیری بہن پہ کیا ظلم ہو رہا ہے، مجھے کوئی ماتم نہیں کرنے دیتا. اور تیسرا جملہ زینب نے ذاکروں سے کہا جب حسین کی مصیبت پڑنا تو میرے ہاتھوں کا بدلہ نہ چھپائیو، میرے ہاتھوں کا بدلہ نہ چھپائیو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارہ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عطا فرما.